RD Almuiz Group of Companies, معزز مہمان گرامی، شوگر ملز کے افسران حضرات، السلام علیکم۔ جناب بھٹی صاحب کی میں اس کو خطبہ ہی کہوں گا تو بہتر ہے۔ اتنا سحر افضل خطبہ سن کر جس میں انہوں نے CSR کو بھی لپیٹ لیا، میرے لیے بہت کم چیز رہ گئی ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ بہرحال کوشش ہوگی کہ میں آپ سب کو جو الموئز کی خدمات ہیں اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری خوشیوں میں شریک ہوئی۔ آج ہم سب کے لیے خاص طور پر الموئز ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم یہاں پر آج 3 پروجیکٹس کا ہم نے افتتاح کیا جو کہ فلاح و بہبود کے تھے، جو اس مل میں کام کرنے والے ورکرز، سٹاف کے لیے ایک سہولت تھی، نہ صرف ان کے لیے مگر ارد گرد کی لوکیلٹیز اور عام آدمی کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ کی صورت میں اور ایک ایمبولنس کی صورت میں یہ ہم نے یہاں پہ دیا۔ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ الموئز میں سب سے پہلا ہے۔ یہ جو ایمبولنس دی جا رہی ہے یہ الموئز گروپ جو کہ بہت بڑا گروپ ہے، اس میں تقریباً 10 انڈسٹریز ہیں، میں سب سے پہلی ہے یہ کنٹریبیوشن ادھر ہے۔ ادھر کیوں الموئز 1 پر کیوں خاص مہربانی کی گئی؟ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ سب سے بڑا ادارہ ہے اس گروپ کا، یہاں کے 3 فیکٹریاں کام کرتی ہیں، شوگر ہے، پاور ہے، سٹیل ہے، اور ایک وقت میں 3000 کے قریب یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یا بھٹی صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی جو کرشنگ سیزن ختم ہوا، یہ فیکٹری پورے پاکستان میں نمبر 1 ہے، یہ ہے کہ جو گنا کرتے ہیں اور گنے کے اندر جو شوگر کا کنٹینٹ ہے، یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے، ان کے سٹاف کی محنت کی وجہ سے ہے کہ شب و روز انہوں نے محنت کی اور یہ نمبر 1 پوزیشن حاصل کی، اور اسی وجہ سے انتظامیہ، مینجمنٹ یا جو اونرز ہیں وہ ان پر مہربانی کرتے ہیں اور ہر پروجیکٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ابتدا کی جائے۔ خواتین حضرات، CSR کا ذکر کیا گیا، مگر میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ CSR کا مطلب کیا ہے۔ CSR کا مطلب ہے جی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ ملیں، فیکٹریاں، کارپوریشنز بنائی جاتی ہیں تاکہ ایک پروڈکٹ بنایا جائے اور اس کو سیل کیا جائے، بیچا جائے اور پیسے کمایا جائے۔ ہر انڈسٹریسٹ کا یہی منشا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمایا جائے، مگر with passage of time اس پر بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیسہ کمائیں، حکومت کو ٹیکس بھی دیں، مگر آپ اس سوسائٹی کو ریٹرن کیا کر رہے ہیں، آپ واپس کیا کر رہے ہیں؟ جہاں آپ نے فیکٹری لگائی ہے ان کے ارد گرد کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ بہت بڑی فیکٹری لگا دیتے ہیں، اس میں سے دھواں باہر نکلتا ہے، یہ تو الٹی بات ہو گئی کہ آپ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں، پولوشن پھیلا رہے ہیں۔ اس میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی آ جاتی ہے کہ آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے اقدامات کریں، وہ کالے دھوئیں کو سفید دھوئیں میں کنورٹ کر کے باہر نکالیں تاکہ اس میں پولوشن نہ ہو۔ آپ کا جو گند جو آپ نالوں میں اور نہروں میں ڈالتے ہیں اس کو صاف کر کے ڈالیں تاکہ اسے جتنے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، انسان ہیں، اس سے متاثر نہ ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طرح آپ اپنے مزدوروں کو، اپنے ورکرز کو ٹھیک ہے تنخواہ دیتے ہیں،
مگر ان کی بہلائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ادھر لاسٹ جولائی میں آیا تھا، پہلا دورہ تھا میرا یہاں کا، تو آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں پر پہلے سے بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی کالونی کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، میجورٹی لوگوں کو اکوموڈیشن دی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے کلب بھی ہے، سپورٹس کے بھی انتظامات ہیں، سب چیزیں۔ مگر اس دن مجھے ریسیو کرنے میں اعظم شفیع صاحب تھوڑے لیٹ ہو گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ ادھر موجود نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایمرجنسی میں DI خان جانا پڑا۔ کیا ایمرجنسی؟ کہ جی میری بیٹی کی انگلی دروازے میں آ گئی تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھی اور مجھے رش کرنا پڑا وہاں پر۔ تو میں نے کہا یہاں سے DI خان کتنا دور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 26 کلومیٹر دور۔ تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا اور اس بات کی کمی محسوس ہوئی کہ یار دیکھو یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے مل میں کام کرنے والوں کو بیسک فیسلٹی موجود نہیں ہے اور ہر چھوٹی چیز کے لیے ان کو DI خان جانا پڑا۔ اس دن سے پھر میں یہ خیال لے کر لاہور گیا اور وہاں سے پھر میں نے کیس فائٹ کرنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا جی ایمبولینس کدھر تھی آپ کی؟ اس میں گئے، کرے نہیں جی وہ تو چھوٹی سی بلان ڈبہ ہے، وہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا اور یہ تکلیف ہے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ تو بہت اچھی ایمبولینس ہونی چاہیے تاکہ ہمیشہ یہاں کے لیے ریڈیلی اویلیبل ہو اور یہ بہت بڑی فیسلٹی ہوگی یہاں کے لوگوں کی۔ تو وہ پھر ہم نے تیار کی اور کر کے یہ دیا اور سب سے پہلے یہاں پہ پہنچائی ہے، اور آج ہمارے لیے بہت یہ مبارک دن ہے کہ ہم نے اس کی فاؤنڈیشن سٹون لے کر دی ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ 2 مرحلوں میں یہ تقریباً 12 ملین کا پروجیکٹ ہے، جس کا یہ بیسک ہیلتھ یونٹ کا۔ اس کے بعد یہاں پہلے اکوموڈیشن موجود ہے، مگر اور اکوموڈیشن دینے کے لیے ہم 3 بلڈنگز بنائیں گے اور ہر بلڈنگ میں 9 اپارٹمنٹس ہوں گے، 2 بیڈڈ اپارٹمنٹس ہیں، یہ 27 اپارٹمنٹس انشاءاللہ بنیں گے، اور یہ اس کی ویلیو تقریباً 22.4 ملین ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، مینجمنٹ کو اس بات کا احساس ہے اور چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کما بھی رہے ہیں مگر ہم سوسائٹی کو ریٹرن بھی کر رہے ہیں، ہم مزدوروں کو، اپنے سٹاف کو ریٹرن کر رہے ہیں۔ اور ایک میرے ذہن میں ایک ہے کہ یہاں آپ دور افتادہ علاقے میں بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ سب فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ اچھے ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اچھے انجینئرز کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم لاہور میں یا ملتان میں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم DI خان میں بیٹھے ہیں، مگر ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے اسکول کی فیسلٹیز بھی ہیں، ہاؤسنگ کی فیسلٹیز بھی ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹی بھی ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی، اور وہ بڑے خوشی ادھر آئیں گے اور ہمیں سب سے بہترین ٹیلنٹ بھی ملے گا، اس سے ہماری فیکٹری کو فائدہ ہوگا۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز میں مجھے آتے ہی انوالومنٹ ہوئی اور جس کا تھوڑا تذکرہ بھٹی صاحب نے کیا، وہ یہ تھا کہ کورونا کا وقت تھا جب میں آیا، اور آتے ہی میں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم پیکٹس بنا کے، کھانے کے پیکٹس بنا کے، جس میں گھی، آٹا، چینی اور ہر چیز موجود ہیں، وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو ہم نے 25,000 پیکٹس پورے 5 ملوں کے ذریعے تقسیم کیے، جس کی مالیت 5 کروڑ روپیہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم کے کرونا فنڈ میں بھی 5 کروڑ روپیہ دیا، اور اس کے بعد ایک اور چیز کی جو کمی محسوس ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹرز کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ PPEs وہ کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اس میں بھی ہم نے انٹروین کی اور تقریباً 1 ملین کی ہم نے وہ یہاں بھیجی، اور یہاں جتنے بھی اس علاقے میں تحصیل ہیڈ کوارٹرز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، باقی جگہ تھی، وہ ہم نے ان کو تقسیم کیے کہ آپ کی یہ پروٹیکشن اکوپمنٹ آپ پہنیں تاکہ آپ اس بیماری سے متاثر نہ ہو۔ ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تعلیم، ایجوکیشن، جس کے لیے ہمارا گروپ، ہمارے جو محترم مالکان ہیں، مینجمنٹ ہے، وہ خاص پیشن ہے، اور اس کے لیے وہ ایک دم کبھی رکتے نہیں ہیں اور پورے اپنے جو فنڈز ہیں دینے کو تیار ہیں۔ کچھ ذکر کیا بھٹی صاحب نے، ہمارا یہاں پہ اسکول کے مل میں اسکول ہے 8ویں جماعت تک، ہم اس کو ریز کرنا چاہتے ہیں 10ویں جماعت،
اور اس کو پلس بچے اور بچیوں کے لیے سپریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہو دی سٹیزن فاؤنڈیشن جو TCF کہتے ہیں، یہ کہ تقریباً 16 اسکول ہیں، 1600 اسکول ہیں، اس کو ہم دینا چاہتے ہیں یہ مینجمنٹ تاکہ اور بہتر طریقے سے ماڈرن لائنز کے اوپر یہاں پہ تعلیم دی جائے. اس میں بچوں کو، اساتذہ کرام کو اور پرنسپل کی ان ٹریننگ جو ہے وہ ٹریننگ چلتی جاری. خواتین حضرات، ایک اور جو بہت اچھا انیشیٹو ہے وہ جیسا کہ بابر علی صاحب نے لمز کھولا ہوا ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، ذیلی ادارہ علی انسٹیٹیوٹ. علی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہم پہلے تقریباً 35 اسکولوں میں ہم یہ کریٹیو لرننگ اور اس میں کرتے رہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں یہ ٹیم علی انسٹیٹیوٹ کی جائے، وہاں پہ بچوں کو، اساتذہ کو نئے ٹولز آف ایجوکیشن، لرننگ سکلز سکھائیں تاکہ وہ بچوں میں کوئی محرومی نہ رہے. جو شہروں میں تعلیم ہوتی ہے اسی طرح کی تعلیم ادھر ہو، ان کا معیار تعلیم بلند ہو. اس میں ہم نے ایک اضافہ کیا. ابھی ہم 25 اسکول یہاں پر اور 25 اسکول ہماری جو دوسری مل ہے الموئیز 2 پپلا، اس میں ہم کر رہے ہیں. ٹوٹل 50 اسکولوں کو ہم نے ٹیک اوور کیا ہے. ان کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے لوگ جائیں گے وہاں پر اور انشاءاللہ ان کے معیار کو اضافہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسا کہ ذکر کیا گیا لمز میں اسکالرشپس ہم کرتے ہیں کہ اس علاقے کے جہاں جہاں ہماری فیکٹری ہیں ان کے بچے اگر سلیکٹ ہو جائیں اس کا پورا جو خرچہ ہے وہ ہم برداشت کریں گے. تقریباً 8 لاکھ روپیہ سالانہ جو فیس ہے لمز کی وہ ہم برداشت کر رہے ہیں. 4 بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں وہاں. اس کے ساتھ ساتھ آغا خان یونیورسٹی کراچی میں نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا ہے. میں نے انتظامیہ کو یہ کہا ہے اور آپ لوگوں کے جو معززین یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کا کوئی بچہ کسی ادارے میں جاتا ہے اور وہاں پہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ پور اور نیڈی گروپ میں سے ہے، اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں بتائیں تاکہ چاہے بچہ وہ نیشنل میڈیکل کالج لاہور میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی میں ہو، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ اپنا میاں والی میں جو ہے نمل ادھر ہو، کوئی بھی اچھے ادارے میں کراچی میں IBA میں ہو، لمز میں ہو، ہم اس کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں. صرف یہ 2 شرائط ہیں کہ وہ ہمارے شوگر گروئنگ ایریا کا ہو اور مسترد علاقہ اس کا ہو، وہ افورڈ نہ کر سکتے اس کے پیرنٹس، اس کا خرچہ کسی فیلڈ میں بھی ہوگا. اسی کہ ہم اس چیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو مستفید کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہے، یہ ہم ریٹرن کر رہے ہیں ان گروورز کے لیے کہ آپ لوگ ہمارے لیے گرمی سردی میں پسینے میں کام کرتے ہیں، آپ ہمیں گنا لا کے دیتے ہیں اور بہترین گنا لا کے دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس دفعہ بہت مشکل حالات تھے، اس کے باوجود ہماری گروپ نے بہت اچھی پرفارمنس کی. تو وی او ٹو یو، ہم آپ کے جو ہے مشکور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم، چاہے وہ لوور لیول پر ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو، ہم اس میں مدد کریں اور اپنا رول اور کردار ادا کریں. خواتین حضرات، اب بھی پیچھے تو کھانا شروع بھی ہو گیا ہے اور پھر میں رکاوٹ بن جاؤں گا. آپ کہیں گے کہ جی یہ لمبی لمبی تقریریں چل رہی ہیں اور ہمیں اسے جو ہے نہیں کیا جا رہا. آپ پتہ ہماری کمزوری ہے مسلمانوں کی کہ اس کے طرف ہمارا فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. آپ کا سب حضرات کا میں ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ الموئیز گروپ آف کمپنیز کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے یہ ملیں چل رہی ہیں اور ان کی بڑی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آپ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے جہاں پر بھی ہو آپ ہمیں بتائیں. ہم آگے آئیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.